اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث شریف، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ یہ حدیث بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ان حلال و حرام کے درمیان کچھ شعبے والی چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے، تو جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنی عزت اور اپنے دین کو محفوظ کر لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں جا پڑا وہ حرام میں داخل ہوا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3330 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ لشکر کی تیاری کریں، مگر اونٹ ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ صدقہ کی اونٹنیاں آنے تک ادھار لے لیں۔ چنانچہ وہ صدقہ کے آنے تک دو دو اونٹوں کے بدلے ایک ایک اونٹ حاصل کر لیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3357 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے چاندی سود ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ نقد ہو۔ گندم کے بدلے گندم سود ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ کھجور کے بدلے کھجور سود ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ جو کے بدلے جو سود ہے، سوائے اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3348 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غنی آدمی کا قرضے کی ادائیگی کو ٹالے جانا ظلم ہے، اور جب تم میں سے کسی کو کسی غنی کے حوالے کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3345 ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔